الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. الحمد، سب خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین، جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے. الحمدللہ، تمام خوبیاں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ چونکہ حقیقی مالک اللہ تعالی ہے اور اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو چیز ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالی نے اسے پیدا فرمایا. سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، ساری مخلوق کو خوبیاں دینے والا اللہ تعالی ہے. جس میں جو طاقت ہے، خوبی ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے. تو حقیقی طور پر سب خوبیوں کا مالک اللہ تعالی ہے. دوسری بات، جب ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، خوبیاں دینے والا رب العالمین ہے، تو جب ہم کسی مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، یعنی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں بہت اچھی رائٹنگ لکھی ہو اور لکھنے والا موجود ہو اور ہم کہیں کہ کتنی خوبصورت لکھائی ہے، یہ لکھائی کی تعریف تو ہے لیکن در حقیقت یہ لکھنے والے کی تعریف ہو رہی ہے. ساری مخلوق میں اللہ تعالی کی جو برہان ہے، جو اللہ کی ربوبیت پر سب سے بڑی دلیل ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں. سب سے زیادہ فضائل، طاقتیں، رفتیں، بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری طاقتیں اللہ نے عطا فرمائیں، تو حضور کی نعت پڑھنا یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ہے، کیونکہ چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے، مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، تو اسی طرح مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 309 پر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ نامکمل رہے گا. احادیث طیبہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. ہر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کہیں اور درود پاک. اگر یہ تینوں چیزیں کر لی جائیں تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ہمیں چاہیے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں. مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 118 پر ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی جب انسان دل سے کہتا ہے الحمدللہ تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ میزان عمل کا، نیکیوں کا پلہ اس سے بھر جاتا ہے. تو باواز بلند کہیے الحمدللہ. اور پھر جب الحمدللہ کہنے والا دل سے کہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے،
اللہ نے کروڑوں اربوں خربوں سے زائد بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ رب العالمین، رب کے معنی مالک بھی ہیں، پروردگار بھی ہیں، سارے جہاں والوں کی پرورش کرنے والا، سب کو نعمتیں دینے والا اللہ تعالی ہے۔ بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گلی سے گزر رہے تھے تو ایک کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، اور روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کتے کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کیوں کھڑے رہے اتنی دیر، اور پھر کیوں روتے رہے؟ آپ نے فرمایا، کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جنید بغدادی، اب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے تو نے کون سی نیکی کی تھی کہ تجھے اللہ نے انسان بنایا؟ اور مجھ سے کیا خطا ہو گئی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جواب تو اس کا یہی ہے کہ میں انسان بننے کے قابل نہیں تھا، محض میرے رب نے اپنے فضل سے مجھے انسان بنایا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اس واقعے میں درس یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر سوچیں، جس رب نے ہمیں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نعمتیں دی ہیں، کسی نعمت کے ہم مستحق نہیں ہیں، اور اس میں ہماری کوئی طاقت کا دخل نہیں ہے، صرف اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، یہ نعمتیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ شکر کریں۔ بن مانگے نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ ہم نے کیا ماں کے پیٹ میں سوال کیا تھا، اے مالک مجھے آنکھیں بھی دے، کان بھی دے، زبان بھی دے؟ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت ہی زیادہ مہربان، الرحیم رحمت والا، دنیا آخرت میں رحمت ہی رحمت فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ اب دیکھیں ترتیب کتنی پیاری ہے۔ پہلے فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، پھر اس کی وجہ بیان کی گئی کہ لوگوں تم اس بات کو یاد کرو کہ سارے جہاں والوں کو پالنے والا، نعمتیں دینے والا اللہ ہے، اور پھر پرورش کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے ہماری پرورش کے لیے دنیا میں ماں باپ کو وسیلہ بنایا، تو ماں باپ کے دل میں اللہ تعالی نے ہمدردی کو پیدا فرمایا، تو فرمایا رب العالمین سارے جہاں والوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، سب سے بڑھ کر مہربان ہے، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ جب رحمت کا ذکر ہوتا ہے اور بندے کی توجہ رحمت کی طرف ہوتی ہے تو اب قرآن مجید فقان حمید اسے متوجہ کر رہا ہے کہ فیصلے سے غافل نہ رہنا، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا وہ جبار بھی ہے۔ کل بروز قیامت فیصلہ ہونا ہے، اچھوں کا انجام اچھا ہوگا، اور جن بروں سے اللہ ناراض ہوگا، جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک۔ اب آگے دعا شروع ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد سے دعا ہے، اور پچھلی 3 آیتیں اللہ کی حمد و ثنا ہیں، تو ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ جب دعا مانگو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، یعنی اے مالک
ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایسی توفیق عطا فرما کہ تا دم حیات ہم تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی فرما برداری کریں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ یہاں پر تھوڑا سا غور اور فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دونوں باتوں کو الگ الگ بیان کیا گیا اور 2 مرتبہ ایاک آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 2 مرتبہ ایاک جو لایا گیا، اس سے دونوں کا حکم الگ الگ بیان ہوا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت پوجا نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، پوجا کرے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں۔ حقیقی اختیار، طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اور جو طاقتیں اس کے بندوں کو ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اللہ کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں، کوئی الہ ہی نہیں، تو اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جو کرے گا وہ مشرک ہے، جہنمی ہے، کافر ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا، وہ یہ کہ جب بھی انسان کسی سے مدد مانگے تو اس کی توجہ اس طرف ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں متوجہ ہو، اور جس سے مدد مانگ رہا ہے اسے اللہ کی طرف سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھے۔ مثلا ایک شخص جب گھر میں آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بچے کو سخت بخار ہے، یا وہ آفس میں ہوتا ہے اور فون آتا ہے اب جلدی سے آئیں، بچے کی طبیعت خراب ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع لائے، اپنی توجہ اللہ کی بارگاہ میں کرے کہ اے مالک و مولا تو میری مدد فرما۔ پھر وہ اس طرح توجہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے حصول کا جو ذریعہ بنایا ہے، دنیا میں عام ذریعہ یہ ہے کہ انسان کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، کسی دم کرنے والے کے پاس جاتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے، حضرت آپ دعا کر دیں۔ تو یہ سب ذریعے وسیلے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو تو ہم پہلے توجہ کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، فوراً ذہن جاتا ہے کون سا اچھا ہاسپٹل ہے، کون سا ڈاکٹر ہمیں دیکھنا چاہیے، کہاں لے جانا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف جاتے، یعنی آپ نماز ادا کرتے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے انسان پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اگر جلدی ہے تو ایسے ہی دعا کر لے، دل میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے گا اور جب اس کا عقیدہ یہ ہے ساری مخلوق ذریعہ اور وسیلہ ہے، واسطہ ہے، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، تو اسے جو بھی مدد پہنچے گی در حقیقت وہ اللہ ہی سے مدد مانگنے والا ہے۔ جب یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد مانگتا ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا دل کا میلان رب العالمین کی طرف ہے، وہ رب العالمین سے مدد کی دعا کرتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک بندوں کو ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے، نیک بندوں سے دعا کے لیے وہ عرض کرتا ہے، وہ نیک بندے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے،
تو اس طرح مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے.